حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نشہ آور چیز تھوڑی بھی حرام ہے اور زیادہ بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5701۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5702۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور یاد رکھو ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5703۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر نشہ آور مشروب شراب ہے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ان 6 روایت کے راوی انتہائی قابل اعتبار اور ثقہ و عادل ہیں اور وہ صحیح روایت بیان کرنے میں مشہور ہیں، جبکہ عبد الملک بن نافع جواز والی روایت کا راوی کسی بھی لحاظ سے ان میں سے کسی ایک کا بھی ہم پلہ نہیں، خواہ اس جیسے کئی راوی اس کے ساتھ مل جائیں۔ وباللہ التوفیق۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5704۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں روزے رکھا کرتے ہیں، اس لیے میں نے کدو کے برتنوں میں نبیذ بنا کر آپ کی افطاری کے لیے الگ رکھ چھوڑی۔ جب شام ہوئی تو میں اسے اٹھائے آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے علم تھا کہ آج آپ روزے سے ہیں، تو میں نے یہ نبیذ آپ کی افطاری کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ میرے پاس لاؤ۔ میں نے وہ آپ کو پیش کی تو وہ ابل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اسے پکڑو اور دیوار پر دے مارو، یہ تو ان لوگوں کا مشروب ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان لوگوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئندہ مذکور فعل سے بھی استدلال کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5707۔ حضرت سائب بن یزید نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے فلاں شخص سے شراب کی بو محسوس کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ طلا کی شراب ہے، میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کروں گا، اگر وہ طلا نشہ ور ثابت ہوا تو میں اس پر حد لگاؤں گا۔ پھر تحقیق کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پوری حد لگائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5711۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جیشان سے آیا، اور جیشان یمن میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ ہمارے علاقے میں لوگ ایک مشروب پیتے ہیں جو وہ چینے سے تیار کرتے ہیں، اسے مزر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نشہ ور ہوتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے کہ جو شخص نشہ آور مشروب پیے گا اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ، یا فرمایا جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ان کے زخموں سے نکلے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5712۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ چیزیں بین بین اور مشتبہ ہیں۔ میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک علاقہ ممنوع قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ممنوع علاقہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو شخص اس ممنوع علاقے کے ارد گرد جانور چرائے گا، خطرہ رہے گا کہ وہ ممنوع چراگاہ میں جا پڑیں گے۔ اسی طرح جو مشتبہ کاموں میں پڑے گا، بہت ممکن ہے کہ حرام پر بھی جرأت کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5713۔ حضرت ابو الحورہ سعدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان یاد رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا یہ فرمان یاد رکھا ہے، مشکوک اور مشتبہ چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو مشتبہ نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5714۔
حضرت طاؤس ناپسند فرماتے تھے کہ اس شخص کو منقع بیچا جائے جو اس سے نشہ آور مشروب تیار کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5715۔ حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ والد محترم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں انگور کی بہت سی بیلیں اور درخت تھے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو بطور ذمہ دار ناظم رکھا ہوا تھا۔ ایک سال بہت پھل لگا۔ ناظم نے ان کو لکھا، مجھے خطرہ ہے انگور ضائع ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا جوس نکال لیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب میں لکھا، جب میرا یہ خط تیرے پاس پہنچے تو میری زمین سے نکل جانا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھے کسی معمولی سی چیز کا ذمہ دار بھی نہیں بناؤں گا۔ اور واقعتاً انہوں نے اسے اپنی زمین سے معزول کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5716۔ حضرت ابن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تو انگوروں کا جوس اس شخص کو بیچ سکتا ہے جو اسے تلا بنائے، شراب نہ بنائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5717۔ حضرت داؤد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا وہ کون سا مشروب تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلال قرار دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا جسے اتنا پکایا جائے کہ وہ 2/3 خشک ہو جائے اور 1/3 رہ جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5722۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلا پیتے تھے جس میں سے 2/3 خشک ہو چکا ہوتا اور 1/3 باقی رہ گیا ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5723۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایسا تلا پیا کرتے تھے جس میں سے 2/3 خشک ہو چکا ہوتا اور 1/3 باقی رہ گیا ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5724۔ حضرت یعلا بن عطا سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت سعید بن مسیب سے اس مشروب کے بارے میں پوچھا جو نصف خشک ہو چکا ہو، تو میں نے ان کو فرماتے سنا، نہیں حتیٰ کہ 2/3 خشک ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5725۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا جب تلا اس طرح پکایا گیا ہو کہ 1/3 رہ جائے تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5726۔ حضرت ابو رجا نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اس تلا کے بارے میں پوچھا جس میں سے نصف خشک ہو چکا ہو، تو انہوں نے فرمایا اسے مت پی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5727۔ حضرت بشیر بن مہاجر نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسن بصری سے انگوروں کے پکے ہوئے جوس کے بارے میں پوچھا کہ کون سا جائز ہے۔ انہوں نے فرمایا جسے اتنا پکایا جائے کہ وہ 2/3 خشک ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5728۔ حضرت انس بن سیرین سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے شیطان نے انگور کی بیل کے بارے میں جھگڑا کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ میری ہے، شیطان نے کہا یہ میری ہے۔ آخر دونوں نے اس بات پر صلح کر لی کہ 1/3 حضرت نوح علیہ السلام کی ہوگی اور 2/3 شیطان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5729۔ حضرت مکحول نے کہا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5731۔ حضرت ابو ثابت ثعلبی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ایک آدمی آیا اور ان سے انگوروں کے جوس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب تک وہ تازہ ہو تم پی سکتے ہو۔ اس نے کہا میں نے ایک مشروب کو آگ پر پکایا ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں اطمینان نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا اس کو پکانے سے پہلے تو اسے پی سکتا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر آگ تو کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5732۔ حضرت عطا نے بتایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا اللہ کی قسم آگ نہ کسی چیز کو حلال کر سکتی ہے نہ حرام۔ پھر حضرت عطا نے اس قول کی تفسیر بیان کی کہ لوگ کہتے ہیں نشہ آور مشروب کو
آگ پر پکا کر تلا بنا لیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں۔ آگ کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتی، اسی طرح حرام بھی نہیں کر سکتی، جس طرح آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو کرنے کا مسئلہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5733۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ انگوروں کا جوس اس وقت تک پی سکتے ہو جب تک اس میں جھاگ پیدا نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5734۔ حضرت ہشام بن عائس اسدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابراہیم نخعی سے انگوروں کے جوس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب تک اس میں جوش اور تغیر رونما نہ ہو تو اسے پی سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5735۔ حضرت عطا نے انگوروں کے جوس کے بارے میں فرمایا جوش اور جھاگ پیدا ہونے سے پہلے اسے پی سکتے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5736۔ حضرت شعبی نے فرمایا جوس کو 3 دن تک بھی پیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں جوش اور جھاگ پیدا نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5737۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں انگور بہت ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اسے منقع بنا لو۔ میں نے عرض کی منقع کو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم صبح کے وقت اسے پانی میں بھگو دیا کرو اور شام کے وقت پی لیا کرو، اسی طرح شام کے وقت اسے بھگو دیا کرو اور صبح کے وقت پی لیا کرو۔ میں نے کہا ہم اس کو زیادہ دیر تک نہ پڑا رہنے دیں کہ وہ گاڑھا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مٹکوں میں ڈال کر نہ رکھو بلکہ چمڑے کے مشکیزوں میں رکھو، کیونکہ ان میں زیادہ دیر بھی پڑا رہا تو سرکہ بن جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5738۔ حضرت دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں انگور بہت ہوتے ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ان کو منقع بنا لو۔ ہم نے کہا پھر منقع کو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صبح کے وقت نبیذ بنا لیا کرو اور شام کے کھانے کے ساتھ پی لیا کرو، اسی طرح شام کے وقت نبیذ بنا کر صبح کے کھانے کے ساتھ پی لیا کرو، لیکن نبیذ چمڑے کے مشکیزوں میں بناؤ، مٹکوں میں نہ بناؤ، کیونکہ مشکیزوں میں اگر وہ دیر تک بھی پڑا رہا تو وہ سرکہ بن جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5739۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بنایا جاتا تھا، آپ اسے اگلے دن یا اس سے اگلے دن پی لیتے تھے۔ جب تیسری رات کی شام ہو جاتی تو اگر برتن میں کچھ بچ رہتا جو ابھی تک پیا نہ جا سکا ہوتا تو اسے بہا دیا جاتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5740۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منقع پانی میں بھگویا جاتا تو آپ اسے اس دن، اگلے دن اور اس سے اگلے دن پی لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5741۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ ان کے لیے صبح کے وقت مشکیزے میں منقع بھگویا جاتا تو وہ اسے رات کو پی لیتے، اور شام کے وقت بھگویا جاتا تو دن کو پی لیتے۔ آپ مشکیزوں کو اچھی طرح دھویا کرتے تھے اور تلچھڑ وغیرہ کوئی چیز اس میں نہیں ڈالتے تھے۔ حضرت نافع یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا اور شاگرد نے فرمایا کہ ہم اس نبیذ کو پیتے تھے تو وہ شہد جیسی ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5743۔ حضرت بسام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر باقر رحمہ اللہ سے نبیذ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا والد محترم حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمہ اللہ کے لیے رات کے وقت نبیذ بنائی جاتی تو اسے دن کو پی لیتے، اور دن کے وقت بنائی جاتی تو رات کو پی لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5744۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری سے نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے انہیں فرماتے سنا کہ رات کو نبیذ بنا اور صبح پی لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5745۔
حضرت ام الفضل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور مٹکے کی نبیذ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے اپنے بیٹے نذر کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ مٹکے میں نبیذ بناتا ہے، صبح نبیذ بناتا ہے تو شام کو پی لیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5746۔ حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ سابقہ نبیذ کی تلچھٹ کو نئی نبیذ میں شامل کیا جائے تاکہ اس میں تیزی پیدا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5747۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا نبیذ میں تلچھٹ شامل کی جائے تو وہ شراب بن جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5748۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا شراب کو شراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ جب صاف صاف جوس ختم ہو جاتا ہے اور نیچے میل کچیل اور تلچھٹ باقی رہ جاتی ہے تو اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ہر اس نبیذ کو ناپسند فرماتے تھے جس میں تلچھٹ شامل کی جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5749۔ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا سلف کا مسلک یہ تھا کہ جو کوئی مشروب پیے اور اسے نشہ محسوس ہو تو اس کے لیے اسے دوبارہ پینا جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5750۔ حضرت ابن شبرمہ نے کہا اللہ تعالی حضرت ابراہیم نخعی پر رحم فرمائے کہ لوگوں نے نشاور نبیذ کے بارے میں سختی کی ہے مگر حضرت ابراہیم نے اس کے پینے کی رخصت دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5753۔ حضرت ابو اسامہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ابراہیم نخعی کے علاوہ کسی صحابی یا تابعی سے نشاور نبیذ کے پینے کی رخصت صحیح سند کے ساتھ نہیں پائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5754۔ حضرت ابو اسامہ نے فرمایا کہ میں نے شام کے تمام علاقوں مصر، یمن اور حجاز میں کوئی شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بڑھ کر علم کا طالب نہیں پایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5755۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میری والد محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس کے بارے میں وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلایا ہے، پانی بھی، شہد بھی، دودھ بھی اور نبیذ بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5756۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب لوگوں نے کئی قسم کے مشروب ایجاد کر لیے ہیں، میں نہیں جانتا وہ کیا اور کیسے ہیں۔ 20 یا 40 سال ہو گئے ہیں میں نے پانی یا ستو کے علاوہ کوئی اور مشروب نہیں پیا۔ انہوں نے نبیذ کا ذکر نہیں فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5758۔ حضرت عبیدہ سلمانی نے فرمایا کہ لوگوں نے بے شمار مشروب بنا لیے ہیں، میں نہیں جانتا وہ کون کون سے اور کیسے ہیں۔ میری حالت تو یہ ہے کہ 20 سال گزر چکے ہیں کہ میرے پاس پانی، دودھ اور شہد کے علاوہ کوئی اور مشروب نہیں ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5759۔ حضرت ابن شبرمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیذ کے بارے میں کوفے والوں سے فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ ہے جس میں تمہارے چھوٹے پرورش پاتے ہیں اور تمہارے بڑے اسے پیتے پیتے کھوسٹ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی شادی ہوتی تو حضرات طلحہ و زبید رضی اللہ عنہما لوگوں کو دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو نبیذ کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان نشے میں آئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5760۔ حضرت جریر نے فرمایا حضرت ابن شبرمہ پانی اور دودھ کے علاوہ کوئی مشروب نہیں پیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5761۔